نواز شریف نے شہباز شریف کو اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کو فوری عہدے سے ہٹائے جانے کا حکم دے دیا۔ عطا تارڑ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے اہم ایک رہنما ہیں، ان کو عہدے سے نہ صرف معاملے خصوصی کے عہدے سے کیوں فارغ کیا جا رہا ہے بلکہ پارٹی سے بھی نکالے جانے کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ یہ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں سے جا کے چیف جسٹس سے ملتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زخم جو ہیں وہ پہلے ہی ہرے ہو گئے۔ کس طرح بندر بانٹ کرنے کے بارے میں حکومت اور عدلیہ آپس میں سوچتی ہے۔ ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف سالٹ مقدمات درج کروائیں گے۔ عمران خان کا ستارہ میرا خیال جو ہے وہ عروج پہ ہے، اس لیے عمران خان گرفتار نہیں ہو سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آج اپنے نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو نہایت اہم خبروں سے آگاہ کرنے والا ہوں، نئی اپڈیٹس دینے والا ہوں، وہ اپڈیٹس جو اس وقت حکومتی اور عدلیہ میں تناؤ کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور یہ اپڈیٹس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین، آج میں اپنے وی لاگ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے لندن سے جدہ پہنچنے پر کیا ان کو بریف کیا کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کو فوری عہدے سے ہٹائے جانے کا حکم دے دیا۔ یہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندیال اور پارلیمنٹ لڑائی یا بندیال اور حکومت لڑائی یا چیف جسٹس یا پارلیمنٹ لڑائی جو ہے اس کی وجہ کون سے ججز بنے، یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ عطا تارڑ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے اہم ایک رہنما ہیں، ان کو عہدے سے نہ صرف معاملے خصوصی کے عہدے سے کیوں فارغ کیا جا رہا ہے بلکہ پارٹی سے بھی نکالے جانے کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اب اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون اور مسلم لیگ نون کے ایم این اے شاہ نواز رانجھا، ان کے درمیان کب، کیسے اور کیوں شدید لڑائی ہوئی اور اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ ناظرین، یہ تمام اپڈیٹس میں آپ کو کروں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں یہ وی لاگ سٹارٹ کروں، کائنڈلی مہربانی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ تو ناظرین، شروع کرتا ہوں۔ جدہ ایئرپورٹ پہ مریم نواز استقبال کے لیے تشریف لائی تھیں میاں نواز شریف صاحب کے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن سے جب جدہ پہنچے تو ان کو شاہی پروٹوکول حاصل تھا۔ مریم نواز نے جدہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کو کیا بریف کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاسی صورتحال، پارلیمنٹ اور چیف جسٹس لڑائی کے بارے میں اہم انکشافات کیے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں سے جا کے چیف جسٹس سے ملتے ہیں، اور چیف جسٹس سے ملنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی۔ اب میں آپ کو پیچھے ڈیٹیل میں لے جاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محسن شاہ نواز رانجھا جو ہے ان کی اور اعظم نذیر تارڑ کی ایک پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی میں آپس میں شدید لڑائی ہوئی۔ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور وجہ کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ جب یہ قانون لایا جا رہا تھا سوموٹو کو ختم کرنے کا یا سوموٹو کو ڈیوائیڈ کرنے کا ججز پہ، تو اس وقت محسن شاہ نواز رانجھا نے یہ تجویز دی کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سو موٹو جو ماضی میں بھی لیے گئے ہیں ان کی بھی اس میں ایک شک ڈال دینی چاہیے کہ اس پہ بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ یہ شک اس لیے وہ ڈالنا چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی سو موٹو لیا گیا تھا، تو نواز شریف صاحب بھی اس میں لیجیبل ہو جائیں گے، اس اپیل میں یا اس قانون میں لیجیبل ہو جائیں گے، اور دوبارہ وہ اپیل کر کے اہل ہونے کی جدوجہد کر سکیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اس پہ اختلاف کیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ نے جب اختلاف کیا، پہلی بنیادی وجہ جو ہے مریم نواز نے یہ بتائی میاں نواز شریف صاحب کو کہ یہ قانون جو ہے اس پہ تو اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ بننے ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر یہ محسن شاہ نواز رانجھا نے مریم نواز کو آگاہ کیا۔ مریم نواز نے پارلیمانی پارٹی بلکہ اسمبلی کی قرارداد منظور کروائی کہ یہ خالد مکسی سے، بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، انہیں یہ
ٹاسک سونپا گیا کہ وہ یہ بل پیش کریں، وہ قرارداد پیش کریں کہ جب سوموٹو کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کا، اور 3 سینیرٹی بیس ججز کے حصے میں وہ آ رہا ہے، تو وہ یہ بھی کیا جائے کہ جو ماضی میں سوموٹو لیے گئے ہیں ان کے خلاف بھی جو ایکشن، ان کے خلاف بھی جو اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ یہ قرارداد خالد مکسی نے، آپ کو یاد ہوگا، بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قومی اسمبلی میں جب پیش کی تو پھر اس کو منظور کر لیا گیا۔ یہ پہلی بات بتائی مریم نواز صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کو، جیسے یہ بتائی تو نواز شریف صاحب کے زخم جو ہیں وہ پہلے ہی ہرے ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا، جب اعظم نذیر تارڑ اور چیف جسٹس کے درمیان ایک میٹنگز ہو رہی تھیں اور ججز تعیناتی کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، تو یہ جو جج عمر عطا بندیال تھے، یہ جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید، ان کو، یہ جونیئر موسٹ ججز تھے، یہ سینیرٹی میں نہیں آتے تھے، باقی سینیرٹی کو بلا طاق رکھے اور اگنور کر کے ان ججز کو جو ہے عمر عطا بندیال سپریم کورٹ میں لانا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب اس پہ نہیں مان رہے تھے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ کنونس کیا کہ اگر یہ 2 ججز ہم چیف جسٹس کی مرضی کے دے دیں تو چیف جسٹس آئندہ ہمارے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری تقریباً حکومتی باتیں جو ہیں آنر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات کی تھی اعظم نذیر تارڑ نے نواز شریف سے۔ نواز شریف جس بات سے کنونس ہو گئے اور عمر عطا بندیال جو ہے اظہر حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید کو لے کے سپریم کورٹ آ گئے۔ یہ وہی جسٹس صاحبان ہیں جو اب 8 رکنی بینچ میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے کیے گئے فیصلہ قانون سازی کے خلاف فیصلے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 15 ہے، ٹوٹل ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں 17 ہوتی ہے، اور 2 ججز کی تعداد، 2 سیٹیں خالی ہیں۔ 2 سیٹوں پہ اعظم نذیر تارڑ کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پہ 2 ججز ان کو دے دیے گئے ہیں موسٹ جونیئر، تو 2 ججز جو ہیں ہمارے کہنے پہ حکومتی موقف کے مطابق بھی سپریم کورٹ میں چلے جائیں تاکہ بیلنس ہو جائے، ایکول سٹیٹس ہو جائے، دونوں کی رائے جو ہے وہ 2 ججز ان کے آگے، 2 ججز ہمارے آگے۔ دیکھ لیں ناظرین کس طرح بندر بانٹ کرنے کے بارے میں حکومت اور عدلیہ آپس میں سوچتی ہے، اور کس طرح لالچ دیے جاتے ہیں اور کس طرح بینیفٹس لیے جاتے ہیں، یہ اندازہ۔ تو اس پہ بھی عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ڈٹ گئے، کیونکہ موجودہ صورتحال تو اس وقت بڑی خطرناک ہے۔ عمر عطا بندیال نے اس پہ انکار کر دیا۔ مریم نواز اور نواز شریف نے آپس میں طے کر لیا کہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزیر قانون، ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ اس بات کی اطلاع میاں نواز شریف صاحب نے عمرہ کرنے سے قبل ہی میاں شہباز شریف کو دے دی تھی۔ میاں شہباز شریف نے اس پہ کنسرن شو کیا اور کہا کہ میں سعودی عرب آ کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، تو میاں نواز شریف نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون میں حتمی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب شہباز شریف جائیں گے، آپ دیکھتے ہی ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو دیکھتے یہ ہیں کہ وہ اعظم نذیر تارڑ کو فارغ کرنے کے حق میں واپس آتے ہیں عید پہ، یا پھر وہ اعظم نذیر تارڑ کو کنٹینیو کرائیں گے۔ پر میری یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب اعظم نذیر تارڑ کو کنٹینیو نہیں کروائیں گے، اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزارت قانون کے عہدے سے ایک بڑے قانون دان ہیں، اور وہ قانون دان پہلے بھی وہ وزارت قانون جو ہے اس کا عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کی پریکٹس بہت اچھی ہے، ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تو اعظم نذیر تارڑ بھی جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور وزارت قانون چھوڑ کے اور اس بدمزگی اور بددیانت سیاست کو چھوڑ کے اپنے جو پیشہ ہے اس میں خدمات انجام دیں گے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ بہت عظیم رہنما ہیں، رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ نے ان کا پتہ بھی کاٹ دیا۔ ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف سالڈ مقدمات درج کروائیں گے، اور سالڈ مقدمات پورے پاکستان میں سالڈ مقدمات درج کروا کے
ان کی گرفتاری بھی یقینی بنائیں گے۔ عطا تارڑ صاحب نے پوری اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی فورس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق پورا زور لگایا، مقدمے درج کروائے۔ انہیں معاون خصوصی کا، وزارت عظمیٰ کا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی اسی لیے دیا گیا تھا۔ انہوں نے لاتعداد مقدمے درج کروائے، مگر ہر مقدمے میں عمران خان کو بیل ملتی گئی۔ عطا تارڑ صاحب بھی ایک شعبے کے لحاظ سے وکیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون دان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے تو اپنی طرف سے سالڈ کام کیا، پر عمران خان کا ستارہ میرے خیال جو ہے وہ عروج پہ ہے، اس لیے عمران خان گرفتار نہیں ہو سکے۔ عطا تارڑ صاحب نے بہت کوشش کی، پر مسلم لیگ نون نے انہیں بھی سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب کو نہ صرف معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹانے کا حکم مل گیا شہباز شریف صاحب کو، بلکہ پارٹی سے بھی فارغ کیے جانے کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ اگر ان دونوں تارڑ صاحبان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، اور پارٹی کی ریپیوٹ مزید خراب ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے، چیف آرگنائزر کا مطلب ہوتا ہے آرگنائز کرنا، لوگوں کو اکٹھے کرنا، پارٹی کو متحد کرنا، تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو لوگوں کو نکالنے پہ زور ہے، شامل کرنے میں کام۔ تو میرا خیال ہے اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف کو غور کرنا چاہیے، اور تارڑ خاندان کی خدمات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، وہ کیا خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور ان پہ محض الزام تراشی کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے ججز بنے تھے اور کس طرح ہوا سارا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور شاہ نواز رانجھا کی جو لڑائی تھی وہ بیسک وجہ بنی جو نواز شریف کو جدہ ایئرپورٹ پہ مریم نواز صاحبہ نے بریف کیا۔ ناظرین، اب تک کی اپڈیٹ یہی ہے۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ میں بر وقت اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔